جز تبارک اللہ کی وضاحت، اور اس کی ڈیٹیل ہم عربک تفسیر المختصر فی تفسیر القرآن کریم، جس کو جماعہ من علماء تفسیر نے لکھا ہے، ریٹن بائی دیم. تو اس تفسیر سے ہم سورہ وائز لے کے چلیں گے، یعنی سورہ کے مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، پھر اس کے فوائد کیا ہیں، ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے. تو پہلی سورہ کو دیکھتے ہیں، سورہ ملک. سورہ ملک کے آبجیکٹیوز میں جو بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت، اس کی بادشاہت کے کمال کا اظہار ہے اس سورہ میں، اور اس کی فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں. چند روایات صحیح ہیں، یعنی ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، اور یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. سنن ترمذی اور سنن ابن داود اور سنن ابن ماجہ یہ سب اس کو روایت کر رہے ہیں. ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی. اس کو بھی صحیح جامعہ صغیر روایت کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ہاں وہ اس کی سفارش کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بات آ رہی ہے سورہ ملک کے بارے میں. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے. اسی طرح صحیح روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی، یعنی اس کے پڑھنے والے کے لیے امید ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. تو جی ہم اس کی مختصر ڈیٹیل دیکھتے ہیں. پہلی آیات کیا بتا رہی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، اور وہ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کیوں؟ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے اعمال لے کر آنے والا ہے. یعنی یہ زندگی کیا ہے؟ دارالامتحان، یعنی دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں پر اللہ نے انسانوں کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا کہ کون میرا بندہ بن کے رہے گا اور کون شیطان کے راستے پر چلتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے 7 آسمان بنائے. اسی طرح 7 زمینوں کی بات بھی آتی ہے قرآن کریم میں، یعنی اللہ نے 7 ہی آسمان اور 7 ہی زمینیں بنائی ہیں. پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے انسانوں سے کہ تم دیکھو جو اللہ کی کائنات ہے، جیسے کہ آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھو تو کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی فلا نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح سورہ رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے آسمان کو کھڑا کیا وداؤٹ پلرز، بغیر آمادن ترونہا، یعنی کوئی پلر نہیں ہے، تم دیکھتے ہو. اور پھر آسمانوں کو ستاروں سے سجانے کی بات کی، اور ستاروں کا مقصد بتا دیے کہ کیا ہے. یعنی 2 طرح کے مقصد ہیں جو قرآن کریم میں بات آتی ہے کہ ایک ستاروں کا مقصد انسانوں کو راستہ بتانا زمین پر، دوسرا رجوم للشیاطین، یعنی شیطانوں کو مارنے کے کام آتے ہیں ستارے. یعنی شہاب ثاقب ان پر پھینکے جاتے ہیں جو سرکش شیطان ہوتے ہیں. اور اگلے ہاف پیج پر بات آتی ہے کافروں کے بارے میں کہ جب انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اور کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے کے لیے لیکن ہم نے اسے نہیں مانا، اور کہا کہ اللہ نے یعنی رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی. یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات آئی ہے. اور اگر ہم واقعی عقل رکھتے ہوتے تو آج ہم اس آگ میں نہ ہوتے. اس کے برعکس جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. اور اہم بات ہمارے لیے سیکھنے کو کہ مغفرت اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کا خوف، اس کا تقوی، ہر حال میں، تنہائی میں یا انسان چاہے لوگوں کے درمیان ہو. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یعنی تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. اور اسی نے تو انسانوں کے لیے زمین بنائی کہ انسان اس پر چلتے ہیں، راستے بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مطیع کر دیا زمین کو اس کے لیے. نہ صرف زمین بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. جو کچھ بھی زمین پہ آ رہا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو انسانوں کو فائدہ دے رہا ہے وہ انسانوں کے لیے بنا ہے، لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو، یعنی تم گناہوں میں اس قدر بڑھ گئے ہو، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے، یا پھر اللہ آسمان سے تمہارے لیے عذاب نازل کر دے، یرسل علیکم حاصبا، یعنی پتھروں کی صورت میں جیسے قوم لوط پر آیا. تو یعنی یہ اشارہ ہے ایک طرح سے پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا کہ کیا تم ان چیزوں سے بے خوف ہو گئے ہو؟ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
یعنی تم نے جھٹلانے والوں کا انجام پیچھے نہیں دیکھا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے آسمان پر، یعنی یہ جو جوی سمائی، کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ کیسے پرندے جو ہیں پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ان کو کون ہولڈ کرنے والا ہے؟ کس نے پکڑا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہے ان کو جو کس طرح وہ کتنی بلندی پر اڑتے ہیں؟ تو اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور آگے بڑی زبردست حکمہ بھری آیات ہیں کہ کہا جا رہا ہے انسانوں سے کہ بتاؤ بھلا اللہ کے سوا کون سا لشکر ہے، کون سی آرمی ہے جو تمہاری مدد کرے اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے. صحیح، جیسے سورہ فاطر میں آتا ہے اگر اللہ انسانوں پر، الناس پر رحمت کرنا چاہے تو کون ہے اس کی رحمت کو روکنے والا؟ کوئی ہے ایسا؟ ہرگز نہیں. اور اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو کون ہے اس کی رحمت کو نازل کرنے والا؟ یعنی ہمارے سیکھنے کو بات کیا ہے، اگر وہ ہمیں نفع دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا چاہے مل کر زور لگا لے اس نفع کو نہیں روک سکتی جو نفع ہمیں ملنا ہے. اور اگر ہمیں کچھ نقصان پہنچنا ہے یا کوئی نفع ہمیں نہیں پہنچنا تو چاہے ساری دنیا مل کر زور لگا لے وہ نفع ہمیں نہیں مل سکتا. اس یقین کو اپنے دل میں پختہ رکھنا ہے، یہی سچے ایمان کی نشانی ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنی روزی روک لوں تو بتاؤ کون ہے تمہیں روزی دینے والا؟ بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ تو سرکشی اور یہ بدکنے پر ہی اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو اپنی سرکشی میں بس پھنسے ہوئے ہیں. وہ بات وہی آتی جیسے سارے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بات اللہ نے کہی کہ جن پر تو کلمہ عذاب ثابت ہو گیا کہ چاہے اللہ ان کے سامنے بھی آ جائے گا یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا شخص زیادہ بہتر ہے. ایک تو یعنی دو شخصوں کا کمپیریزن کیا گیا کہ ایک تو ہدایت والا ہے جو اپنے پیروں کے بل یعنی سیدھا ہو کر اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور اس کے برعکس ایک شخص ہے جو کہ اوندھے منہ چل رہا ہے اور وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. تو کون سا بہتر ہوگا؟ یعنی بات یہ کہ جو منہ کے بل چل رہا ہے تو اس کو تو کچھ آگے پیچھے دائیں بائیں نظر نہیں آئے گا، وہ تو ٹھوکروں سے محفوظ نہ ہوگا. اور اس کے برعکس جو سیدھا چل رہا ہے اس کو ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے تو وہ ہر طرح کی مشکلوں سے محفوظ ہوگا. اور آگے اس کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو اس نے انسانوں کو دی، اللہ نے ان کی سماعت بنائی، ان کو بصارت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، ان کو دل دیے، مگر یہ کہ انسان تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے پھیلایا انسانوں کو زمین پر اور اسی کی طرف دوبارہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے. اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کب ہوگا وہ دن، یعنی اگر تم سچو تو بتا دو. یہ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھے بازیاں کرتے تھے. ان کو پوچھنے سے اس سے کیا مطلب؟ وہ تو عذاب کا دن تھا نا. وہ یہ استہزاء کرتے تھے، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئے گی، کیونکہ انہیں تو یقین ہی نہ تھا نا. وہ تو جان بوجھ کر مذاق اڑاتے کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، نذیر و مبین، کہ واضح ڈرا دینے والا آیا ہوں. اور جب وہ آئے گی، جب تم اس چیز کو دیکھو گے یعنی قیامت کو، تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے اور تم سے کہا جائے گا یہ تھی وہ چیز جو تم مانگ رہے تھے. اور یہ بھی بات ہے کہ جس کے لیے موت واقعہ ہوگی جس پر، تو اس کے لیے تو قیامت اسی وقت آ گئی. اور آگے نبی کے منہ سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم کرے، یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. یعنی بات یہ ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور امید، ٹھیک ہے، دو چیزیں بڑی زبردست بات ہے، خوف اور امید رجا کے درمیان ہے. اب تم بتاؤ یعنی یہ کافروں کو عذاب سے کون بچائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اسی رحمان پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں، اسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ان قریب جان جائیں گے یہ سب کہ کون دلال مبین، یعنی کون گمراہ تھا، بڑی گمراہی میں تھا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کل ارائیتم، کہہ دیجئے کہ کیا تم نہیں یہ دیکھتے کہ اگر اللہ تمہارے پینے کے صاف پانی کو زمین کی گہرائی میں لے جائے کہ جہاں سے نکالنا ہی تمہارے لیے ممکن نہ ہو، تو کون ہے جو اس پانی کو دوبارہ لائے تمہارے لیے. یعنی انسانوں کے گناہوں، ان کی کرتوتوں کے باعث اگر اللہ پانی کو خشک کر دے جو پینے کا پانی ہے، تو کون سی مشینیں نکال پائیں گی اگر پانی ہی نہ رہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم، اس کی رحمت کہ انسانوں کی سرکشی کے باوجود وہ ان کو اس نعمت سے محروم نہیں کر رہا ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ پانی. اور سورۃ الواقعہ میں جو بیسک نعمتیں ہیں اللہ کی، جیسے پانی ہو گیا، آگ ہو گئی، اور زراعتی جو اناج ہے، اس کا ذکر آیا کہ یہ بیسک نعمتیں ہیں، یہ کہ ان کو بنانے والا انسان نہیں ہے، تو اللہ دے رہا ہے. اچھا جی، یہ سورہ مکمل ہوئی. سورہ قلم کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون، یعنی یہاں پر اللہ قسم کھا رہے ہیں قلم کی اور اس چیز کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں.
اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دے دیا، یعنی قلم کو حکم دیا کہ وہ تقدیر لکھے، سو اس نے اب تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ سنن ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح روایت ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آگے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بیان ہوا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبہ پر تھے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، جو قرآن میں کہا گیا آپ ویسے ہی تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بات آتی ہے کہ اے نبی، اگر آپ نرم خو نہ ہوتے، آپ اخلاق کی بلندیوں پر نہ ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب سے دور ہٹ جاتے، یعنی یہ چھٹ جاتے۔ تو یہ خوبی بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کی ڈیوٹیز کو ادا کرنے میں، جو تبلیغ کے کام میں جو تکالیف، جو پریشانیاں برداشت کی ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی، شفقت، امانت، صداقت، علم جیسی خوبیوں سے مالا مال تھے۔ اسی طرح اگلی آیات میں کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے اور کسی ایک شخص کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات عام کافروں کے لیے ہے، یعنی جس کافر میں بھی یہ صفات، یہ کوالٹیز پائی جائیں گی تو وہ اسی میں فٹ ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے عزت، کمینہ، عیب گو اور چغل خور ہے، اور بھلائی سے روکنے والا ہے اور حد سے بڑھ جانے والا ہے، یعنی گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے والا ہے۔ اور اس کی یہ سرکشی اس لیے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں، یعنی وہ مال اور بیٹوں والا ہے، اللہ نے اس کو مال بھی دیا اور بیٹے بھی دیے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کا ناشکرہ ہے۔ اب بات آتی ہے سنسمہ علی الخرطوم، یعنی اللہ ان کی ناکوں کو داغ دے گا، یعنی ان کے لیے عذاب کی خوشخبری ہے۔ اب بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی، یعنی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا۔ داغ دینا یعنی جسم پر کسی شدید گرم چیز سے، جیسے انگارہ کہہ لیں جس طریقے سے ہوتا ہے گرم، اس طرح مارک لگا دینا جسم پر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات میں باغ والوں کا قصہ ہے، اور یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، لیکن ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جب وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی نہیں اب پورے ہو رہے، تو ہم اس کی آمدنی میں سے ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے، ہم مساکین اور سائلین پر خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم صبح صبح ہی پھل اتار لیں گے، یعنی کہ کاٹ لیں گے پیداوار کو، اور ہمارے پاس کوئی مسکین اور سائل جو ہے مانگنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب ہوا یہ، یعنی یہ ان کی پلاننگ تھی کہ صبح صبح چلیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، لیکن اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ اللہ نے راتوں رات ہی اس فصل پر ایسا ایک عذاب بھیجا، اور بعض کہتے ہیں کہ راتوں رات اسے آگ لگ گئی، اور یہ بھی بات آتی ہے کہ جبریل نے آ کر اسے تہس نہس کر دیا، اور جب وہ اس باغ تک پہنچے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم کہاں آ گئے، یعنی ایسا لگتا ہے فلما رأوها قالوا انا لضالون، ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں، یہ ہم تو واقعی محروم ہو گئے اس بات پر۔ اب وہ جو ان کے درمیان والا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا لولا تسبحون، تم نے تسبیح کیوں نہیں کی اللہ کی۔ اور بعض کے نزدیک یہ بھی بات آتی ہے کہ یہاں پر تسبیح سے مراد انشاءاللہ کہنا ہے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اب کیا تھا کہ کہنے لگے کہ ہاں ہم ہی ظالم ہیں، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور خوب احساس ہو گیا کہ جو باپ کا طرز عمل تھا وہی درست تھا، اور پھر ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، الزام دینے لگے، جو کہ انسان کرتا ہے، یعنی جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پھر سارے مل کر کہتے ہیں میں نے تو ایسا کہا تھا کر لو، کوئی دوسرا کہتا ہے میں نے کہا تھا تم اس طرح کر لو۔ اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس سے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا عزم کرنا، دل میں ارادہ کر لینا، پھر اس کے کوئی جو ابتدائی سٹیپس ہیں وہ لے لینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ پکڑ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، حدیث میں آتی ہے نا کہ تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو، نیکی کرتے بھی نہیں ہو، رائٹ؟ ارادہ اونلی انٹینشن انسان کی ہوتی ہے تو اللہ اس پر ثواب دے دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، لیکن جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ جتنا چاہے مزید اس کو بڑھاتا ہے۔
لیکن اب انسان اگر ارادہ کر رہا نا نیکی کا، میں نے نیکی کرنی ہے، اب مطلب میں بھی کہ اس کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ اس کی انٹینشن لکھ لے گا اس کو اور اس پہ اجر دے گا، اس کو ریوارڈ ہے، بعد میں تو بات کی بات ہے، اوکے سم ٹائم نہیں بھی وہ کر پاتا۔ لیکن اسی طرح جو برائی ہے اگر اس کا انسان پکا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو اب کیا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے آپس میں پھر عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا اور مساکین کو ضرور ادا کریں گے، اور پھر انہوں نے ندامت اور توبہ کے ساتھ اللہ سے امیدیں بھی وابستہ کیں، جیسے کہ یہ بات آتی ہے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، یعنی اللہ کی طرف وہ پلٹے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا کا عذاب ہے یہ آخرت کے عذاب کے جیسا نہیں ہے، کاش تم اس بات کو جانتے، وہ تو بہت بڑا عذاب ہے، تم سہ ہی نہیں سکتے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ مجرموں کو اور متقین کو ایک جیسا نہیں کر دے گا، بلکہ متقین کے لیے تو اللہ کے پاس نعمتوں والی جنت ہے، اور مجرم اور جو مومن ہے مسلم ہے وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا ان مشرکوں کے پاس، ان کافروں کے پاس کچھ لکھی ہوئی بات ہے، کوئی کتاب ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں انہیں وہ کچھ ملے گا جو یہاں پر مل رکھا ہے؟ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ کافر کہتے ہیں جو ہمیں یہاں پر اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آخرت میں بھی سب کچھ لیں گے اگر ہم یوم آخرت کو جاتے ہیں، ملتے ہیں اللہ سے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے چیز تمہارے پاس، کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ، کوئی کتاب ہے تو دکھاؤ، یا پھر تم نے کوئی قسمیں کھا رکھی ہیں، یعنی اللہ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یعنی تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم چاہو گے، اور تمہاری ان دعووں کا، ان باتوں کا کوئی ذمہ دار بھی ہے، اور اگر ان کے کوئی شریک ہے تو وہ ان کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ اور جس دن کیا ہے پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو کافر سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہ کیا وہ وہاں پر بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اب یہاں پر کشف ساق سے مراد قیامت کی سخت ہولناکیاں ہیں، لیکن ایک حدیث کے مطابق اس کی تفسیر یہ بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، یعنی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور ہر مومن اور عورت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے، بلکہ ان کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ تختے کی طرح ایک سخت ہڈی بن جائے گی، یعنی وہ مڑ ہی نہ سکیں گے۔ اور مجرموں کی حالت دنیا کے برعکس ہوگی، یعنی یہاں پر تو تکبر اور اناد، پراؤڈ ہونے کی وجہ سے جو گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، وہاں پر کیا ہوگا کہ نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور دنیا میں تو ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تو وہ سجدہ نہ کرتے، جبکہ وہاں پر تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن یہاں پر اب سجدے کی توفیق نہ ملے گی۔ پھر اگلی آیات میں اللہ کی سنت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ گنہگار کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی مجھے اور ان کو چھوڑیے، ان کافروں کو میں خود دیکھوں گا ان کو، اور ان کو بھی میں ڈھیل دے رہا ہوں، ان کو مہلت مل رہی ہے، کر لیں جو کرنا ہے، جو جتنے گناہ بھر کر لانے بھر لائیں، پھر ایسی پکڑ ہوگی ایک دم، اور جیسے کہ بات آتی ہے کہ جو اللہ کی پکڑ ہوگی ویسی پکڑ کسی کی نہ ہوگی۔ اور حالانکہ آپ تو ان سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، یعنی تبلیغ کے کام پر کوئی اجر نہیں ہے ان سے، اور بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی غائب کا لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی علم ہے ان کے پاس جس کی بیس پر یہ آپ پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کریں، یعنی ان کے پاس کچھ ایسا ہی موجود ہے، وہی بات جیسے پیچھے اللہ نے فرما دی ہے کہ کیا اللہ نے کوئی ان سے وعدے یا قسمیں لے رکھی ہیں، جیسے پیچھے بات آتی ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی روش کو دیکھتے ہوئے، یعنی یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، یعنی یہاں پر مچھلی والے یونس علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے، اور ہوا یوں کہ یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان نہیں لا رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے جلدی دکھائی اور اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی کہ اللہ کی اجازت کے وداؤٹ ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ نے ان کے جیسا کام نہیں کرنا، یعنی جلد بازی نہیں دکھانی، یعنی اصل میں یہ میسج سب کے لیے ہے، یعنی کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن یہ میسج تمام میسنجرز کے لیے ہے جو آگے داعیے قرآن ہیں، یعنی صبر سے، ڈٹرمینیشن سے، استقلال سے، ارادے کی پختگی سے، اسٹرینتھ آف ول سے اپنے ارادوں پر جمے رہیے اور اس کام میں لگے رہیے، وہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا ذکر آتا ہے یونس علیہ السلام کا کہ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور ان کی دعا قبول فرمائی، جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بات آتی ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، تسبیح کی اہمیت بڑی اہم ہے، یعنی اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ سورہ صافات میں یہ بات آتی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ بس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو صالحین میں سے کیا۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، یعنی اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کیا ہوتا کہ آپ کو ان کی نظر لگ جاتی۔ ابن کثیر نے بھی اسی مفہوم کو درست کہا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ کہ چل رہا ہے یعنی نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اثرات ہونا، یہ اللہ کے حکم سے برحق بات ہے، یعنی حق بات ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی یعنی بتائی گئی ہیں اور دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اہم بات یہ کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو مومنوں سے کہا گیا کہ کیا کرو، یعنی کیا ایڈوائس کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اسے کہو ماشاء اللہ بارک اللہ، یعنی اپنے بھائی کے لیے جو اس کی اچھی چیز ہے اس کو دیکھو، اس کی نعمتیں دیکھو تو تم یہ کہو ماشاء اللہ بارک اللہ، تو اس سے نظر نہیں لگے گی۔ اسی طرح نظر کا علاج کیا ہے، یعنی اگر کسی کی نظر لگ گئی ہے کسی دوسرے کو، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کا غسل کا پانی لے کر، یعنی اسے غسل کروایا جائے، اس کا پانی لے کے اس شخص پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے۔ تو جی اگلی سورہ کو دیکھتے ہیں، سورۃ الحق کا۔ اس کے آبجیکٹیوز میں کیا بات ہے کہ قیامت کا واقعہ ہونا ایک یقینی بات ہے، اور مومنوں سے اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے، اور اس کے برعکس جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے اس دن حسرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق کا یعنی ثابت ہونے والی، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت کا، یعنی وہ چیز جو ہونے والی ہے یقینی طور پر برحق ہے، اور اللہ فرماتے تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کی دہشت اور ہولناکی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، یعنی جو چیز بچوں کو بوڑھا کر دے گی اور ہر کوئی اپنے پیاروں سے بھاگتا پھرے گا، جیسے کہ 30 جز میں بات آتی ہے۔ تو یہ ہے قیامت کی ہولناکی جس کا اندازہ عام انسان کر نہیں سکتا۔ اگلی آیات میں قوم سمود اور قوم عاد کی تباہی کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ نے کس طرح قوم سمود کو نہایت خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کیا، اور قوم عاد کو تیز و تند ہوا سے، جو کہ جس میں سردی تھی، ٹھنڈ تھی، ایسی بے قابو ہوا کہ جو کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی، اور یہ ہوا ان پر 7 راتیں 8 دن تک مسلسل رہی، مسلسل یہ عذاب رہا ان پر، اور ان کو اس طرح کر دیا جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ بچا۔ جبکہ اس کے برعکس قرآن کریم میں یہ بھی بات آتی ہے کہ کچھ ایسی قوموں کے اللہ نے آثار چھوڑے جن پر عذاب آیا، یعنی لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے۔ اسی طرح اگلے پیج پر بات آتی ہے کہ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ آئے جن کی بستیاں اللہ نے الٹ دیں، اور انہوں نے بھی خطائیں کی تھیں اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اور بالآخر اللہ نے انہیں زبردست گرفت میں پکڑا۔ اور آگے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بات ہو رہی کہ سفینہ نوح جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا دیا اور کافروں کو غرق کر دیا پیچھے۔ اور اس چیز میں بھی عبرت اور نصیحت، یعنی نصیحت کس کے لیے؟ جو مومن ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، اور عبرت یعنی کافر اس چیز سے عبرت پکڑیں۔ اور پھر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن سور میں پھونکی جائے گی زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک ہی چوٹ میں یعنی سب چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ 30 جز میں بھی یہی باتیں آ رہی ہیں کہ دکن دکا، پھر اسی طرح قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، بالکل بودا ہو جائے گا، اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش، یعنی اس دن جو اہم بات یہ کہ اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور سب کے سب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ یہاں دنیا میں تو ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن اس دن اللہ دلوں کے حالوں کو کھود نکالے گا، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو جان لے گا، وہ یہاں پر بھی جانتا ہی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ تو یہ بات آ رہی ہے کہ تمہارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، کاپی ہو رہا ہے، یعنی تمہارا اس دن جو تمہاری بک آف ڈیڈز ہے وہ دکھائی جائے گی، اور جس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا اس کا اعمال نامہ، تو وہ کہے گا کہ میرا اعمال نامہ پڑھو، اور مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنا حساب دینا ہے، اور وہ اس دن خوشی سے نعرہ ایک لگائے گا، ہاؤ مقرا ہاؤمو، یہ ایک خوشی کا نعرہ، جیسے کوئی خوشی میں ہم لوگ کہتے ہیں واؤ، انگلش میں آپ کوئی ورڈ کریں، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ خوشی کے ساتھ ایسی کوئی بات، یعنی کوئی چیز اللہ کی قدرت کا دیکھتے ہیں نظارہ تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر یہ انگلش جیسے میں نے بھی بتا دیا۔ تو یہ ہاؤمو جو ہے نا، یہ نعرہ ہے خوشی کا نعرہ، جو اس دن مومن بندہ لگائے گا۔ کب لگائے گا؟ جب اس کا حساب کتاب ہو جائے گا اور اللہ اسے کہے گا تو جنت میں جا، تب اس کی یہ حالت ہوگی۔ اور دوسری طرف کیا بات آ رہی ہے کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ تو مجھے ملتا ہی نہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا تھا، کاش موت ہی میرا کام ختم کر دے اور میرا کوئی مال و دولت میرے کام نہ آیا، اور مجھے تو تباہ کر دیا میری بادشاہت نے۔ اب دیکھیں جس حدیث میں آپ دیکھیں، جو ایک تو عام انسان کی بات ہے یہ انڈیویجولی جو، لیکن جو جن کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی ہے، کچھ عہدے دے رکھے ہیں، جن کے پاس کچھ اتھارٹیز ہیں،
ان کی کیسی پکڑ ہوگی. یعنی وہ اگر تو صحیح کام نہ کیا اللہ کی جو راہ ہے، یعنی جو اللہ کے حکم ہے اس کے مطابق، پھر تو پکڑ آئے گی، پھر تو وہ تباہ کر دینے والی چیز ہے نا. جیسے اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں اگر اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہیں تو وہ نعمتیں ہیں. اگر ہدایت نہیں ہے، یعنی وہی مال و دولت وہ شیطان کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، تو وہ نعمت ہوئی، وہ تو وبال جان بن گیا، وہ تو اور پکڑ ہوگی. تو وہ کہے کہ میری تو بادشاہت میرے کام نہ آئی. اب کہا جائے گا پکڑو اس کو اور جہنم میں ڈالو، اور پھر اسے ایسی زنجیر میں ڈالو جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے. اور اس پر 2 ریزنز بیان ہوئی ہیں، 2 باتیں آ رہی ہیں، بڑی اہم باتیں، سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ وہ اللہ پر یقین ہی رکھ رہا تھا، لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر تو یقین ہی نہیں ہے. دوسری بات طعام المسکین ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی نہ تو مسکین کو خود کھانا کھلاتا، نہ ہی دوسروں کو کھانا کھلانے پر اکساتا. یعنی نہ تو خود نیکی کرنی ہے، نہ دوسروں کو نیکی کرنے کا کہنا ہے. 2 چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر اہم، کہ نہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھ رہا، اور کھانا کھلانا. یہ دیکھیے سارا یہ جو آخری عشرہ ہے نا اس قرآن کریم کا، جو آخری پارے ہیں اور آخری جو 10 پارے ہیں، ان میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو ویسے ہی قرآن کریم میں پڑھتے ہیں. تو یہ بھرے پڑے ہیں. اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فلاح کون پائے گا؟ ایک تو نمازی، خشوع کرنے والے، دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، دوسروں کو پریفرنس دینے والے. تو بس یہی کامیابی ہے جی، اللہ کی راہ میں اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے، ریاکاری سے بچتے ہوئے خرچ کیا جائے. پھر اگلی آیات میں جو حالت اس کی ہونی ہے آگے، اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اس کے لیے وہاں پر کوئی چیز نہ ہوئی سوائے گرم پانی کے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسا کھانا جو کہ اس کو طاقت اور قوت دے، بلکہ غسلین جو زخموں کی جو پیپ ہے، دھون ہے، وہ ہے. اور یہ خطا کاروں کے لیے یہی کچھ ہے. اور آگے بات ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ ان چیزوں کی جن کو انسان دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کی جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا. اور قسم کس چیز پر؟ بات یہ ہے کہ یہ جو قول ہے، بات ہے، یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یعنی بزرگ رسول سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت. اور یہ کسی شاعر اور کاہن کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان تھوڑا ہی یقین رکھتے ہیں. اور یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اور اگر یہ رسول کریم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لائیں، یعنی کہ جو ہم نے کہی نہیں ہے، تو کیا کرتے ہم؟ یعنی ان کی پکڑ ایسی ہوتی کہ اللہ ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شرک کاٹ دیتے. یعنی بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اس طرح ہوتا، یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اور پھر تم میں سے اس بات کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا. یعنی جو اللہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کوئی اس چیز کو روکنے والا نہ ہوتا. اور یقیناً یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے. اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے کتنے ہیں جو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک یہ جھٹلانا ان کے لیے حسرت ہوگا. اور بے شک یہ بات یقینی ہے، یعنی قرآن کریم حق ہے، یقینی بات ہے. اور بس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں. فسبح بسم ربک العظیم، یعنی اگین تسبیح کی اہمیت. پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، حق راستے پر آپ چل رہے ہیں لیکن رکاوٹیں ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک تو یہ بھی اللہ نے کہہ دینا، صلاح اور صبر اور تسبیح، اللہ کا ذکر، یہ تھامے رہیے. جی تو سورۃ المعارج کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں یہ کہ کافروں پر عذاب آ کر رہے گا، اور جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں. تو پہلی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع، یعنی ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا. اس کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا کہ جس عذاب کے بارے میں بات کی جا رہی تو وہ ہم پر وہ عذاب آ جائے. یعنی یہ ایک تھیم ہے. اور یہ شخص جو تھا جنگ بدر میں مارا گیا. اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط ہو گئی تھی. یعنی یہ عذاب واقعہ ہو گیا جس نے بھی مانگا. پھر آگے بات ہے من اللہ ذی المعارج، یعنی وہ رب جس کے درجات ہیں، یعنی جو بلندیوں والا ہے. اور یوم القیامہ کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن فرشتے اور روح چڑھیں گے اس کی طرف، اور اس دن کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. یہ یوم القیامہ کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبرن جمیلا، یعنی خوبصورت صبر کی بات کہی جا رہی، نصیحت کی جا رہی. یعنی ایسا صبر جس میں نہ جزا وزا ہو، نہ ہی شکوہ ہو. یہ ہے خوبصورت صبر، ٹھیک ہے. اب وہ جو کافر ہیں وہ تو اس کو دور دیکھ رہے ہیں قیامت کا دن کو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ قریب ہے.
یعنی وہ ان کو لگ رہا ہے لیکن ہے بڑا قریب، یوم تکون، جس دن آسمان کی حالت ہوگی کہ جیسے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو چکا ہوگا، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، یعنی دیکھ بھی لیں گے، پھر بھی ولا یسالو حمیم حمیما، کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہ چلے گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بات وہی کہ سفارش تو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی، شہداء کی، صالحین کی، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ جب راضی ہوگا۔ اور مجرم اس دن چاہے گا کہ وہ فدیہ میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے سارے خاندان کو جو اس کی حفاظت کرتا رہا اور جس سے یہ محبت رکھتا تھا دنیا میں، جس کی خاطر اس نے کافی الٹے سیدھے کام بھی کیے، اور جو اس کی حفاظت کرتا رہا، تو یہ چاہے گا اس دن کہ ان تمام پیاروں کو دے دے۔ استغفر اللہ، آج کیا کچھ ہو رہا ہے، انہی پیاروں کی خاطر حرام میں گر رہے ہیں نا، انہی کی خوشی جو ہے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، لیکن اس دن مجرم چاہے گا ان کو دے دوں، ان سب کو جھونکوں میں جہنم میں بچ جاؤں۔ اور پھر کیسی آگ ہوگی کہ وہ جو کھال ادھیڑ دینے والی، کھال جلا دینے والی، کچھ نہ باقی چھوڑے گی، جیسے کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے کہ نہ ہی وہ زندہ چھوڑے گی، نہ ہی مرنے والا، یعنی وہ موت کو پکارے گا، موت نہ آئے گی۔ اور جو انسان ہے اس کی یہاں پر آگے جو خوبیاں ہیں، جو باتیں وہ بیان ہوئی ہے، کیا ہے، خلق الحلوہ، یعنی کہ وہ اس کو جلد باز پیدا ہوا ہے، ہر چیز میں جلدی مچاتا ہے، کوئی یعنی ہم لوگ ایسے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، اب پریشانی سر پر آن پڑی ہے، پھر کیا ہے، جب اس کو کوئی مشکل آن پڑتی ہے، جزا وزا کرنے شروع ہو جاتا ہے، رونا دھونا پڑ گیا، اور جب کوئی خیر ملتی ہے پھر نہ شکرہ، یعنی اللہ توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ تو یہ انسان کی ایسی صفات ہیں جو جیسے کہ وہ انسان کو نیچے گرا دینے والی ہیں، مگر اللہ نے یہ فرمایا ہے یعنی یہ صفات کن میں ہوں گی، جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، الا المصلین، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ یعنی ان بری عادات سے، صفات سے کون بچے ہوں گے؟ مصلین، نمازیں پڑھنے والے، جو اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، جو اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں، ایک جانا پہچانا حق ہوتا ہے لوگوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، جو محروم ہیں، مسکین ہیں، اور وہ یوم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے عذاب سے یعنی کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی پر آتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور ان کی بیویوں اور جو ان کی ملکیت میں ہیں ان پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو اس کے علاوہ کوئی راہ ڈھونڈتا ہے تو وہی یعنی وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر مومنین کی اور کیا صفات ہیں؟ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، جو قسمیں کھاتے ہیں، جو وہ گواہیاں دیتے ہیں، ان پر وہ کھڑے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اپنی آخری جو بات اگین وہی آ رہی ہے، صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کو ان کو لے کر کھڑے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہی ہیں جنت میں جانے والے۔ مکرمون، آنریبل۔ اگلی آیات میں کافروں کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے اور آپ کی باتیں سنتے، لیکن عمل کرنے کی بجائے مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے، تو یہ دعویٰ کر دے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس بات کی تردید کی ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے ایک مومن اور کافر دونوں جنت میں چلے جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کافروں کو اور مسلمین کو، مومنین کو ایک جیسا کر دے؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور آگے اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں ہر چیز پر کہ ان کے عوض یعنی ان کے بدلے ہم ان سے اچھے لوگ لے آئیں۔ یعنی ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہاں پر بات آتی ہے مشارق والمغارب، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ اس چیز سے عاجز نہیں ہے، اور کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ تم جو کام کر رہے ہو اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے جو اس سے محبت رکھے اور اللہ ان سے محبت کرے۔ ایسا ممکن ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ انسانوں پر رحیم ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ کب میرے بندے پلٹ آئیں میرے طرف۔ اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کھیلتا جھگڑتا چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ اپنے رب سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو جی سورہ نوح کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح کے جو آبجیکٹیوز ہیں من مقاصد سورہ، اس میں صبر یعنی اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتے ہوئے جو پرابلمز ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں ان کو فیس کیسے کرنا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی سٹوری میں یہ سارا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 سال، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ 950 سال آپ علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود چند لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور یہ پہلے رسول ہیں،
یہ یعنی کہا جاتا ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جن کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلائی، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہ لائی، تو تمام کے تمام انسانوں کو، جتنے بھی کافر تھے، سب کو ختم کر دیا گیا تھا، سوائے وہ جو کہ ایمان لائے تھے۔ یعنی اس کشتی پر کون کون بچا تھا؟ جو ایمان لانے والے تھے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے، اور اسی طرح جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لیے جن کو اللہ نے بچانا تھا، جن سے آگے نسل چلانی تھی۔ باقی سب کے سب یعنی پورے روئے زمین پر جو کچھ بھی تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ جیسے سورۃ القمر میں بھی یہ بات آتی ہے، اور کئی جگہوں پر قرآن کریم میں یہ قصہ ہے کہ زمین نے اپنے دہانے کھول دیے، چشمے پھوٹ پڑے، زمین کا نیچے سے پانی جاری ہو گیا، اور اوپر سے آسمان سے بارش کی صورت میں بھی پانی آنا شروع ہو گیا، یعنی فلڈ سے زمین بھر گئی، تباہ ہو گئی۔ تو یہاں پر ہم مختصر ہی بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ قوم کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اور خبردار کیجیے اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ تو نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، لکم نذیر مبین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی مجھے فالو کرو۔ اور تمام انبیاء نے یہی بات کی، سورہ ہود میں بھی اسی طرح آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے۔ اور ایک استغفار کا آتا ہے، جو تھوڑی سی میں چیز یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں، کہ تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں فالو کرو، ہماری پیروی کرو، اور اللہ کے ہاں استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تمہارے وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ وہ یؤخرکم، نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ تمہیں ایک وقت تک وہ چھوڑے گا، تمہیں ڈھیل دے گا، ایک مہلت دے گا۔ یعنی اس آیت میں اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو اللہ مؤخر کر کے، یعنی اس کو ڈیلے کر دے گا، تمہیں مزید اللہ مہلت دے دے گا، تمہاری عمر کو بڑھا دے گا اور عذاب کو دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو ہم حدیث سے بھی سمجھتے ہیں کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے، یعنی صلہ رحمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی عمر لمبی ہوگی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو یہ بات برحق ہے۔ بات یہ کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ اب اس نے کس طریقے سے اپنی چیز کو بڑھانا ہے، کرنا، وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پر مراد ہے کہ ان کی عمر کو اللہ بڑھائے گا۔ اور بات تو یہ ہے کہ یقیناً جب یعنی اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ڈیلے نہیں کر سکتا، یعنی ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے، اس کے عذاب کا ٹائم بھی فکس ہے۔ کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات پکارا ہے تیری طرف، مگر وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بدکنے لگے ہیں، یعنی جتنا میں پکارتا ہوں بجائے یہ کہ میری بات سنیں وہ اور مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، اور میں نے جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی، یعنی وہ آپ کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ ہود میں ہمیں کافی ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ آپ یعنی نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور یہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ تو بڑے ہلکے سے لوگ ہیں، یعنی یہ مسکین ہیں اور ہم سے تو اراضی لنا، یعنی ہم سے تو بڑے ہی یہ نیچے طبقے کے لوگ ہیں، تو اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹاتے ہیں تو ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ یہ بھی دوسری سورہ میں بات آتی ہے۔ تو اس پر نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اگر میں ان کو یعنی ان متقیوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچانے والا ہے، مگر یہ کہ میں تو تم لوگوں کو ہی جاہلیت کے کام پر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بات یہی آ رہی کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے اور کپڑا لپیٹ لیتے، یعنی آپ کی بات نہ سنتے، اور پھر وہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہ اے رب، میں نے ان کو کھلم کھلا بھی دعوت دی ہے، یعنی اور ڈھکے چھپے بھی، یعنی اکیلے کو بھی نصیحت کی، اور بھرے مجمع میں یعنی لوگوں کے سامنے بھی سب کو میں نے نصیحت کی، لیکن میری بات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ استغفار کرو۔ اب یہاں پر آگے جو ہمیں زبردست جو ہمارے لیے بات ہے وہ استغفار کے فائدے آ رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی استغفار کرو اپنے رب کے ہاں۔ اب وہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ زبردست، بے انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو عام انسان کے لیے کیا ہے؟ استغفار مسٹ کرنا ہے، مسٹ۔ اب اس کے بینیفٹ سن لیں۔ اللہ کیا دے گا؟ آسمان سے پانی برسائے گا، یعنی پیداوار میں اضافہ، ترقی، زراعت، جو کچھ بھی جس چیز میں بھی آپ کا فائدہ ہے۔ پھر تمہیں مال سے، بیٹوں سے مدد دے گا، تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، یعنی یہ جو فراوانی ہے دنیا کی خوشحالی، پانی ہی تو خوشحالی ہے نا، پانی ہے تو سب کچھ ہے۔ یعنی استغفار سے نہ صرف دنیا کی فراوانی، خوشحالی، مال و دولت میں اضافہ، اولاد کی نعمت جس کے پاس نہیں ہے استغفار کرے، مال و دولت کی کمی ہے استغفار کرے،
فقر و فاقہ ہے، استغفار کرے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز ہے استغفار، یعنی جو استغفار کر رہے ہوں گے اللہ ان پر عذاب نہ لائے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اسی طرح میرا ایک چھوٹا کلپ ہے استغفار کے حوالے سے یوٹیوب پہ، تو جو چاہے مزید اس پہ سننا چاہے تو وہ ضرور سن لیجئے۔ اور آگے نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی حالانکہ اس نے تمہیں پیدا طرح طرح سے پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اوپر تلے، یعنی یہاں پر زمین و آسمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے، اس میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا، اس نے سورج کو روشن چراغ یہاں پر لیمپ کی صورت میں اس کی بات آ رہی ہے بنایا، اور تم کو زمین میں ایک خاص اہتمام سے، یعنی زمین سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کی مٹی سے تم بنے اور اسی میں تم واپس جاؤ گے، اور پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور ایک خاص طریقہ سے نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین میں اس نے چلنا پھرنا آسان کر دیا، انہیں زمین کی جو راہیں ہیں وہ کشادہ کی، اور آپ نے کہا کہ میرے رب ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی ہے اور ایسوں کی فرما برداری کی ہے کہ جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان میں ڈال دیا، یعنی بتوں کو پوجا کیا انہوں نے، اور یہ بھی بات ہو گئی نا کہ یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کیا تھا۔ اور آگے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رب انہوں نے میرے خلاف بہت بڑی پلاننگ کی ہے، مکر کیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا، یعنی کافروں کی پلاننگ کیا تھی، آپ کو قتل کر دینا نوح علیہ السلام کو، اور بعض کہتے ہیں مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار تھے، حتیٰ کہ بعض نے یہ کہا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمیں یہ نعمتیں ہی کیوں نہ ملتی، جیسے آج بھی استغفر اللہ یہ فتنہ ہے نا کہ اگر یہ کافر اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے نہ یوم آخرت پر، تو یہ دنیا اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے؟ آج کے جو ضعیف ایمان والے مسلمان ہیں یہ بات کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، یعنی اللہ تو ہم ان کافروں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، کہ اب یعنی ان کو وہ کافر یہ بات کہیں کہ جی اگر تم حق پر ہو تو تم ذلیل کیوں ہو، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے، یعنی ہم صحیح راستے پر ہیں کیونکہ آج دنیا کی ساری خوشحالی تو ہمارے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح وے پہ جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں اب جو مومن ہے اس کے لیے تو اس کو تو پتہ ہے، اس کے لیے تو جیسے اللہ نے کہہ دیا نا کہ کتنے ہی ایسے میں نے بستیاں ہلاک کر دی اور خوشحالی میں پکڑا، آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی قوم کو اللہ نے تنگ دستی پریشانی میں نہیں پکڑا، نہیں، چیک کیجئے، اسی وقت عذاب آیا جب وہ فل اپنے جیسے کہہ لیں کہ عروج پر، مستیوں میں، خواہشات میں، خوشحالیوں میں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ مسکین اور حالت فقر میں تھے۔ اور آگے بات آتی کافروں نے کہا کہ اپنے الہ کو نہ چھوڑنا، یعنی قوم نوح کے جو بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اب ان کا آگے ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ودہ ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، سواع ہے، ان کو نہ چھوڑنا۔ اب ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل یوں ہے کہ یہ جو 5 نام ہیں یہ قوم علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے، ٹھیک ہے، یہ جو 5 نام آ رہے ہیں نا یہاں پر، تو یہ اشخاص قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے، اور جب یہ مر گئے تو شیطان نے انسانوں کو کیسے ورگلایا، یعنی اس نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو، ٹھیک ہے، یعنی ایک کام کا آغاز ہوا نا، پہلا سٹیپ ہوا، سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے نا کہ خطوات میں آتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آتا ہے، وہ ایک دم سے نہیں آتا، ایک دم سے سارے کام نہیں ہوتے، آہستہ 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 وہ لے کے چلتا ہے اس طرف شیطان، گناہوں کی طرف، پہلے یہ ہاں یہ کام کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں، پھر اس سے بڑھ کر، پھر اس سے بڑھ کر، تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ تصویریں بنا کے اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو، اب انسانوں نے اسی طرح کیا، تصویریں بنا کے اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لی عقیدت کے لیے، اور تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اب ان کے تصور سے تم اس طرح نیکیاں کرتے رہو، یعنی ان کو سوچو اور پھر نیکیاں کرتے رہو، اور جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو ان کی اگلی نسل کو اب شیطان نے شرک میں کیسے ملوث کیا، یعنی اس میں ڈال دیا کہ ان کو یہ کہا کہ وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، سو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی، اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تھا آغاز بت پرستی کا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی یہاں پر بات آ رہی ہے یہ جو قوم نوح کے روسا تھے، جو لیڈرز تھے، ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اگرچہ ہوئے تو وہ بت پرستی ہی کی وجہ سے،
اور آگے نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بارے میں بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت جب کہ آپ بالکل مایوس ہو گئے کہ اب میں یہ میری جو قوم ہے یہ ایمان نہیں لانے کی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اب اللہ ان کو گمراہی میں اور بڑھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی، جیسے سورہ ہود میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرما دیے تھے کہ اے نوح اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور آپ فلا تبتئس، آپ مایوس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے ایمان نہیں لانا. آپ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ ان کو اللہ تو گمراہی میں اور بڑھا، اور پھر ان کی خطاؤں کے باعث ان کو غرق کر دیا گیا اور آگ میں داخل کیا گیا، اور اللہ کے سوا کوئی انہوں نے مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین، یعنی اے رب تو اب اس زمین پر کسی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑنا، یعنی کسی کافر کو تو اب زندہ نہ چھوڑنا، اور یقیناً یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، یعنی یہ اگر زندہ رہیں گے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے جو کہ مومن ہیں. یعنی ان کو اب آج بھی دیکھیں، جیسے یہ نوح علیہ السلام کی بات ہے، ہم اگر اس چھوٹی سی بات کو لیتے ہیں، فتنہ ہے نا، جیسے اللہ نے کہا کہ بعض میں سے تمہارے لیے بعض لوگ فتنہ ہیں. اب ایک عورت حجاب کر رہی ہے، اب دوسری ہے جو اگر نان مسلم ہے کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ تو اپنے آپ کو سجا کے اس کا حال برا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ننگا کر رکھا ہے، تو وہ ایک فتنے کا باعث ہے، مگر یہ کہ مضبوط ایمان والوں کے لیے نہیں. تو بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے رب اس روئے زمین پر اب کسی کافر کو نہ چھوڑ، نہیں تو یہ تیرے بندوں کو بھی ورگلا دیں گے، اور ان فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو تو جہنم میں ڈال. اور یہ بھی دعا کی نوح علیہ السلام نے کہ اے رب تو میری مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، اور ان کی جو ایمان والے ہو کر میرے گھر میں آئے ہیں، اور تمام مومن اور مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کر دے، اور کافروں کو بربادی کے سوا کسی چیز میں نہ اور پڑھانا. ولا تزد الظالمین الا تبارا، یعنی ان کو تو اچھے طریقے سے ہلاک کر. تو یہ تھی وہ باتیں، اور اس پر پھر ان کی قوم پر عذاب آیا، اور تمام بنی آدم ہلاک ہو گئے سوائے ایمان والوں کے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، سورۃ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مقاصد السورہ، جو آبجیکٹیوز ہیں اس سورہ کے، یعنی اس بات کی تصدیق کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تصدیق نزول القرآن وانہ من عند اللہ، اور جنوں کے ایمان لانے کے بارے میں بات ہے اس میں، جیسے کہ سورہ احقاف میں بھی یہ واقعہ گزرا ہے، اور اس میں بھی آتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ کا قرآن سنا جس سے وہ متاثر ہوئے. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ جنہوں نے آپ سے قرآن سننا ہے، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آگاہ کیا گیا کہ جنوں کی ایک ٹولی نے آپ سے قرآن سنا ہے. اب آگے کیا بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ قرآن تو یعنی ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور وہ سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، اور ہم اس پر ایمان لا چکے، یعنی وہ ایمان والے ہو گئے. اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یعنی جیسے کہ جن جو ہیں کافر بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے، اور وہ کسی کو اپنی بیوی یا اولاد نہیں رکھتا. اور یہ کہ ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں تو یعنی وہ اللہ کے خلاف باتیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہوگا. اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں. یعنی یہ بات تو بے وقوفوں کی بات ہے کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو ہے نہیں اللہ میں، یعنی اللہ نے کسی کو بیوی اور اولاد نہیں رکھا. اور اسی طرح یہ جو سفیہنا کا ورڈ ہے نا، ہمارے بے وقوف، یعنی بعض مفسرین نے اسے مراد شیطان لیا، اور بعض نے اس کے ساتھی، یعنی جو بھی ان کا کوئی لیڈر ہوگا. اور یہ بھی بات رہی کہ انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے، یعنی زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا یہ کہ وہ سفر پر کہیں انسان جب نکلتے، یعنی پرانے وقتوں میں سفر جو تھا وہ کوئی محفوظ تو نہ تھا اور آرام دہ تو نہ تھا. اب وہ کیا کرتے، جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے. تو وہ ڈر کے مارے، یعنی انسان نے، اب دیکھیں نا کہاں اللہ نے انسان کو عزت دی، آنر دیا تمام مخلوقات پر، اور کہاں اس نے اپنے آپ کو نیچے سے نیچے گرایا، اور جو ہلکی مخلوق ہے اس کو اپنے سر پر مسلط کر لیا، اس کو عزت دے دی. پھر آگے بات آتی جس سے یہ جنات جو ہیں اپنے سرکشی میں اور بڑھ گئے، یعنی وہ تو اس قابل ہی نہ تھے کہ ان کو اس جگہ پہ رکھا جائے، اب وہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، یعنی کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا. یعنی انسان بھی رسولوں کے آنے اور موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکاری ہوئے.
ان میں بھی یہ عقیدہ ختم ہوا۔ اب اگلی آیات میں جو بات آ رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا یہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعثت محمدیہ کے بعد جو یہ سلسلہ ہوا اس میں یہ ہے، کیا ہوا کہ جن کہتے ہیں ہم اس سے پہلے باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی وہ آسمان پر بیٹھ کے کیا کرتے، فرشتوں کو جو حکم ملتے، جو آرڈر آتے اللہ کی طرف سے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، شیطان جن چوری چھپے انہیں سنتے اور جا کر نیچے اپنے شیطانی چیلوں کو، اپنے شیطانی ساتھیوں کو بتاتے۔ لیکن اب کیا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، پوری طریقے سے چوکیداری کی گئی، یعنی تاکہ آسمانوں کی بات کوئی سن نہ لے، اور اگر یہ شیطان کوئی بات سن کر نیچے جاتے تو ستارے جو ہوتے، یعنی جو ستاروں کا مقصد، جیسے سورہ ملک میں ہم نے پڑھ لیا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو ان پر مارا جاتا تاکہ وہیں پر وہ بھسم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ایسا نہ تھا، اور اب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طاق میں ایک شعلہ پاتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ اللہ کوئی برائی کا ارادہ رکھنے والا ہے، یعنی یہ ساری جو اتنی سخت سیکیورٹی کر دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ زمین والوں کے ساتھ اللہ کا ارادہ کیسا ہے، اچھا ہے، بھلائی کا ہے، یا پھر اس کے برعکس ہے۔ اور جن اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بھی مختلف جماعتوں میں، مختلف سیکٹس میں ہم بٹے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ جنات میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں وغیرہ، اور بعض کہتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقے ہیں، یا رب، فتح القدیر کی یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہتے ہیں آگے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں تو ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، یعنی اللہ کی پاور سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔